اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 جنوری ہے، 6 جمادی الاول ہے اور منگل کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ امت مسلمہ کے مختلف مسائل کو لے کر مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف موضوعات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے مہمانان گرامی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایکسپرٹ اوپینین بھی دیتے ہیں اور پھر اس طرح سے ہم لائیو کالز پہ جاتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں یہ ایک مشن ہے، یہ ایک بیداری کی ایک تحریک آپ سمجھ لیں کہ جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے کہ جہاں تک ہمارا پیغام ہو سکے پہنچے، اپنی آواز کو ہم چاہتے ہیں 160 ملکوں میں یہ پروگرام دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 160 ملکوں تک جہاں تک بھی ممکن ہو سکے جو امہ کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اور جو صحیح رائے حل ہے وہ تلاش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ آج ہم بات کریں گے جو کہ بہت زیادہ زیر بحث یہ واقعہ آیا ہوا ہے، ایک بہت ہی اندرناک واقعہ جو قصور میں ہوا۔ ایک 7 سالہ معصوم بچی زینب کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد تاحال اس کا جو قاتل جو ہے وہ مفرور تھا، غائب تھا، مگر آج بریکنگ آنی شروع ہوئی کہ اس کے قاتل کو بازیاب کرا لیا گیا، وہ پکڑا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دینے کے لیے یہ تک کہا جائے گا کہ قانون میں ترامیم بھی کرنا پڑیں تو بھی وہ کی جائیں گی اور کسی بھی رعایت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، اگر قانون میں کہیں لچک بھی ہے تو بھی سخت سے سخت ترین جو قانون بن سکتا ہے اس کو اس فعل کے اوپر سزا ملنی چاہیے۔ مگر کیا اس کی وکٹم صرف معصوم بچی زینب ہی ہے یا اور ہزاروں بے گناہ بچے اور بچیاں جن کے اوپر اتنا سختی کے ساتھ جو ہے وہ یا تو آپ یہ کہیں کہ میڈیا کیمپین نہیں چلی، اتنی واویلا نہیں ہوئی، یا پھر جو ہے وہ بعض لوگوں نے تو خود رپورٹ ہی نہیں کرائی، تو ان کو کون انصاف دے گا؟ تو ہمارا آج کا موضوع رہے گا کہ کیا انصاف مل سکے گا ایک ایسے معاشرے میں۔ آپ یہ سوچیں گے کہ بھئی قاتل تو پکڑا گیا ہے اور یقیناً اس کو جو ہے وہ سزا بھی ہوگی، تو پھر ہم کیوں اس چیز کا اعادہ کر رہے ہیں کہ کیا انصاف مل سکے گا؟ اس کی خاص بنیادی وجہ جو سامنے نظر آتی ہے وہ ایک ایسا معاشرہ ہے، ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے، یعنی کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایون اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے، جنگل میں بھی قانون ہوتے ہیں مگر وہاں پر جنگل کا قانون بھی رائج نہیں ہے۔ عموماً اردو اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگل کا قانون رائج ہے، مگر جنگل میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جن درندوں کے بھیڑیوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں وہ بھی پھر بعد میں شکار نہیں کرتے، جا کے سو جاتے ہیں۔ مگر ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ماروائے عدالت قتل ہو جاتا ہے، ملزم جو ہے وہ جس کو ملزم کہا جا رہا ہوتا ہے وہ تاحال ملزم ثابت نہیں ہوتا، مجرم تو دور کی بات، مگر پولیس کا ایک اعلیٰ افسر روپوش ہو جاتا ہے۔ جہاں پر ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں حوا کی بیٹی گھر سے نکل کر محفوظ نہیں ہوتی، بلکہ پولیس رپورٹ نہیں لکھوا سکتی، تھانے سے اپنی عزت بچا کے محفوظ واپس نہیں آ جا سکتی۔ ہم اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں، کیا وہاں انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں گے؟ اگر زینب کا قاتل بااثر رسوخ نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ پھانسی بھی ہو جائے گی، مگر میں ان مجرموں کی بھی ساتھ میں بات کروں گا کہ جو اثر و رسوخ والے ہیں، کیا وہاں انصاف مل سکے گا؟ کیا ان کے جو مقتولین اور ورثاء ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا ہے، کیا وہ بھی زینب کے والد کی طرح سے انصاف کا منہ دیکھ سکیں گے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے شامل ہو رہے ہیں جرمنی سے جرنلسٹ بھی ہیں آپ، دانشور بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، جناب عاطف توقیر صاحب آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جزاک اللہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ اس کا پورا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ تمہیدی گفتگو ہو جائے کہ کس طرح سے قاتل پکڑا گیا، کیوں اتنے عرصے تک وہ مفرور رہ سکا، وجوہات کیا تھیں، سیاسی وجوہات کیا تھیں؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اگر یہ جو گرفتار کیا گیا ہے محمد عمران نام کا شخص 24 سالہ، اگر یہی مجرم ہے، ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو عدالت کر سکے گی جہاں پر کنوکشن ہوگی، لیکن ایک بات عام ہے وہ یہ کہ اس ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے 1100 سے زائد افراد کے ڈی این اے نمونے لیے گئے، اور یعنی ایک پیغام وہ یہ ہم سب کے لیے میرے خیال میں اس میں موجود ہے، اور یہ کہ اگر حکومت کسی جرم
کرنے والے کو پکڑنا چاہے تو وہ پکڑ سکتی ہے، اس کے لیے اس کے پاس وسائل بھی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وہ اقدامات بھی اٹھا لیتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے زینب کے قتل کا، یہاں پر اس معاملے کے 3-4 سطحیں ہیں، تہیں ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے ہمیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر حکومت کسی مجرم کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو دیر سویر ہو سکتی ہے، مگر گرفتار کیا جا سکتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ مجرم جس نے زینب کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اس بچی کو قتل کیا، یہ اس کا ڈی این اے نمونوں سے جو معلوم چلا وہ یہ کہ یہ 8واں 10واں بلکہ 12واں شاید یہ واقعہ تھا. سوال یہ ہے کہ اس بار حکومت نے تمام تر اقدامات بھی اٹھا لیے، جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی متاثرہ بچی کے گھر پہنچ گئے، چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی فون ان کو آ گیا اور انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا کہ اس کے لیے پوری مدد کی جائے گی گرفتاری کے لیے. سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن بھی لے لیا. بات یہ ہے کہ اس واقعے پر تو حکومتی ایوانوں میں کچھ کھلبلی مچی، مگر یہ واقعہ پہلا واقعہ تو نہیں تھا. میں نے بتایا کہ یہ ڈی این اے انہیں اس سے پہلے قتل اور اسی طرح کے جرائم جن بچیوں کے ساتھ ہوئے وہ ڈی این اے 8-10 اور دیگر بچوں کے ساتھ بھی یہ ملا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک، کیونکہ حکمرانوں کے بچے محفوظ ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا یہ بچے ہمارے ہیں، ہمیں فرق پڑتا ہے، لیکن ان کے بچے چونکہ محفوظ ہیں، ان کو ہلکی سی کھانسی بھی ہو جاتی تو وہ لندن یا نیو یارک پہنچ سکتے ہیں. ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. اس لیے ہوا یہ کہ اگر ہم آواز نہیں اٹھاتے، پبلک پریشر پیدا نہ ہوتا، تو یہ واقعہ بھی یقین کیجئے بہت سی دبی ہوئی فائلوں میں سے کسی ایک سرکاری دراز میں سڑ جاتا. یہ نہیں سڑا اس لیے کہ ہم سب کھڑے ہوئے، ہم نے شور مچایا سوشل میڈیا پر. اصل میں واقعہ سوشل میڈیا پر سب سے پہلے یہ جو تصاویر اس بچی کی آئی تھیں اور وہ تصاویر اتنی زیادہ شیئر ہوئیں کہ ایک پبلک پریشر بن گیا، اور پھر اس سوشل میڈیا کے بعد جو روایتی میڈیا ہے ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا، اس نے اس معاملے کو اٹھایا، اور پھر ظاہر ہے ہمارے میڈیا کو ایک گفتگو کا ہر وقت ایک موضوع درکار ہوتا ہے، اور اس موضوع میں وہ سپائس موجود تھی جو بک سکتی تھی، تو اس موضوع کو روایتی میڈیا نے بڑے اچھے انداز سے بھیج دیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی وجہ سے ایک پریشر بن گیا اور حکمرانوں نے اس پر کوئی کام کیا. لیکن بات یہ ہے علی، یہ بڑا عام معاملہ ہے، یہ ہے کہ یہ نہ تو یہ زینب پہلی بچی تھی اور نہ اس مجرم کے پکڑ لیے جانے کے، اگر مان لیا کہ یہ اسی نے جرم کیا ہے، ایک لمحے کے لیے ثابت سمجھ لیتے ہیں ہم کہ عدالت میں بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہی مجرم تھا اور اسی نے یہ انتہائی بھیانک فعل انجام دیا، تو بھی یہ مجرم واحد مجرم تو نہیں ہے. یہ واقعات تو ہمارا روز مرہ ہے، ہمارے بچے محفوظ تو نہیں ہے. قصور میں یہ واقعہ اب اگر 12 دفعہ پہلے ہو چکا ہے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہاں پر بہت سارے بچے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی ویڈیوز بنا کے وہ بین الاقوامی منڈی میں فروخت کی جاتی رہی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اگر ہم عوام شور نہ مچاتے اور یہ سوشل میڈیا پر اس کا بے انتہا واویلا نہ مچتا تو یقین مانیے کہ یہ معاملہ بھی سرد خانے میں چلا جاتا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ زینب کے معاملے میں ہمیں تکلیف کیوں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچی کی تصاویر بہت خوبصورت تھیں. یہ بھی سن لیجئے، یہ بڑی بھیانک بات ہے. یہ پیاری سی بچی ہمارے سامنے ہم نے دیکھی، اور اس بچی کی تصویر دیکھ کے جو پہلا خیال آتا تھا وہ یہی تھا کہ اس بچی کو مرنا نہیں چاہیے تھا. جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا کہ a picture speaks louder than 1,000 words، تو وہ یہی ہے معاملہ. تصویر کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، ویڈیو یا تصویر کا کسی تحریر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اس کی میں مثال ایک آپ کو بتاؤں. جب یہ سوڈان میں قحط پڑا تھا، غالباً دارفور کے علاقے میں، یا شاید ایتھوپیا کی بات ہوگی، لیکن بہرحال یہ افریقہ کا کوئی مقام تھا جہاں پر یہ قحط تھا، اور وہاں پر ایک فوٹوگرافر نے، اب میں نام بھول رہا ہوں ان کا، انہوں نے تصویر کھینچی تھی کہ ایک گدھ بیٹھا ہے اور ایک بچہ جو ڈھانچہ بن چکا ہے وہ اس مقام کی طرف جہاں پر امداد بٹ رہی ہے اس کی طرف وہ ہاتھوں اور پیروں کی، بہت چھوٹا سا شیرخوار بچہ وہ اس طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ پیچھے گدھ بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ
کہ جب یہ بچہ مرے گا تو اسے کھا لیا جائے گا. یہ تصویر اتنی خوفناک اس کا امپیکٹ آیا تھا, اتنا خوفناک کہ میڈیا میں ہماری ایک ڈیبیٹ رہی ہے, ایک طویل ڈیبیٹ, کہ کیا اس موقع پر اس فوٹوگرافر کو یہ تصویر کھینچنا چاہیے تھی یا اس بچے کو بچانا چاہیے تھا. لیکن اس ڈیبیٹ سے ماورا ہو کے اس تصویر کے بعد بین الاقوامی امدادی ادارے وہاں پہنچ گئے تھے, اور پھر وہ جو ڈیمیج کنٹرول تھا وہ کافی زیادہ بہتر انداز سے ہو گیا تھا. اس سے پہلے اس علاقے کا میں امدادی سرگرمیاں ویسے کام نہیں کر رہی تھی, وہاں بچے ہر روز مر رہے تھے. اس فوٹوگرافر نے بعد میں خودکشی کر لی تھی, اس کو پولیٹزر پرائز بھی ملا تھا, صحافت کا جو پرائز ہوتا ہے وہ ملا تھا اسے, لیکن اس نے اس ڈیبیٹ پر, اس دباؤ پر خودکشی کر لی تھی کہ اس وقت یہ تصویر کھینچی جانا چاہیے تھی یا اس بچے کو بچایا جانا چاہیے تھا. خیر, اسی طرح جب بوسنیا کا معاملہ ہوا تو ایک جرمن اخبار تھا بلڈ, اس نے ایک تصویر چھاپی تھی جس میں مسلمان مرد تھے جنہوں نے پینٹس تو پہنی ہوئی تھی لیکن ان کی قمیضیں نہیں تھیں, اور وہ ایک خاردار تار کے پیچھے کھڑے تھے کچھ. اور یہ تصویر جرمن اخبار بلڈ میں شائع ہوئی اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ یورپ کا ایک حراستی مرکز, یہ جو کانسنٹریشن کیمپ ہے, یہ جرمنی میں خاص طور پر جو یورپ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جرمنی میں تو ایک خوف کی علامت ہے, کیونکہ نازیوں کے دور میں جس طرح ہٹلر اور اس کی فوج نے انسانوں کو نسل اور مذہب اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر کاٹا اور مارا تھا, اور زہریلے انجیکشن لگائے تھے اور انہیں کیمیائی مادوں میں دفن کیا تھا, اس کی وجہ سے یہ خوف کی علامت ہے یہ لفظ. لیکن جب یہ تصویر چھپی, حالانکہ یہ تصویر درست نہیں تھی, وہ ایک اقوام متحدہ کے ایک پروٹیکشن مرکز کی تصویر تھی, لیکن چونکہ یہ تصویر جب اخبار میں چھپی اور اس پہ لکھا ہوا تھا حراستی مرکز, تو جرمن جو چانسلر تھے اس وقت ہیلمٹ کول, انہوں نے فرانسیسی صدر کو اور برطانوی وزیر اعظم کو فون کیا اور نے کہا کہ یورپ میں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے, اب تم ساتھ چل رہے ہو یا میں اکیلا جاؤں. اس کے ساتھ ہی مغربی یورپ نے حملہ کر کے جو سربوں کے خلاف ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 دن کے اندر بلغراد جو تھا اسے برباد کر دیا گیا تھا. وہ صرف ایک تصویر تھی. زینب کے معاملے میں بھی جو تصویریں تھیں انہوں نے بالآخر ہماری روحوں کو جھنجھوڑا. یہ واقعہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کا واقعہ یہ ہمارا روزمرہ ہے. یہاں پر میں ایک بات بڑی اس کا سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ کیوں ہوتا ہے, ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ, کیا وجوہات کیا ہے اس میں, گورنمنٹ کا حصہ کیا ہو سکتا ہے, معاشرے کا حصہ کیا ہو سکتا ہے, کیا کمزوریاں کیا ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں اس کے تو بہت ساری تہیں ہیں. بچے چونکہ vulnerable ہوتے ہیں, ہماری نگاہ میں وہ کمزور ہوتے ہیں, انہیں ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک روایت ہے نا کہ جو بھی کمزور ہے اس پر اپنے دھاک بٹھانی ہے, یہ رویہ جو ہے ہمارا, یہ بھی اس کا عکاس ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں, اس لیے بچوں کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اس میں ماں باپ کی ذمہ داریاں بھی ڈیفائن ہوتی ہیں, اس میں ریاست کی ذمہ داریاں بھی ڈیفائن ہوتی ہیں, اس میں اسکول کی ذمہ داریاں بھی ڈیفائن ہوتی ہیں. اس طرح سے ایک بچے کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے علی ایک کرنا چاہتا ہوں, بسم اللہ. وہ یہ کہ اس وقت ہمیں سننے والے یا ہمیں دیکھنے والے تمام افراد بشمول مرد اور خواتین, وہ اپنے ماضی کو دیکھیں, وہ اپنے بچپن پر غور کریں اور اس بچپن کی یادوں کو ٹٹولیں. ان میں سے زیادہ تر افراد کسی نہ کسی سطح کے کسی نہ کسی جنسی حملے کا شکار ہوئے ہوں گے. ان حملوں میں یا ان حملوں کی یا زیادتیوں کی شدت اور سطح مختلف ہو سکتی ہے, مگر ایسا شاید ہی کوئی فرد ہو جسے اس طرح کے گندے اور گھٹیا رویے کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو. یہ بات خوفناک ہے. جس معاشرے میں جو عمومی بچوں کے ساتھ یہ رویہ, یعنی اس کی سطح مختلف ہو سکتی ہے, کبھی چھو لینا, کبھی اس طرح, یہ ہم نے دیکھا ہے, ہم خود اس معاشرے سے نکلے, ہمیں معلوم ہے. اور یہ جو بھیانک رویہ ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کے امپیکٹ اس بچے کی زندگی پر, پوری زندگی پر پڑے رہتے ہیں. اس کا اعتماد چھن جاتا ہے, اس کی روح زخمی ہو جاتی ہے, وہ اس کی نفسیات پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے بطور ریاست, بطور اس ریاست کے شہری, بطور اس معاشرے کے شہری, ہمیں خود سے سب سے پہلے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے بچے محفوظ ہیں؟ اور جواب یہ ہے کہ اس وقت تو نہیں ہے. میں بھی کچھ عرصے پہلے پاکستان گیا تو وہاں پر ہمارے گھر کے پاس کوئی تھوڑا سا
فاصلے پر ایک نالا سا تھا. اس کے نالے کے آس پاس گندا نالا سا ہے, اس کے آس پاس کچرے کے بہت سارے ڈھیر بھی ہیں. تو مجھے معلوم چلا کہ ایک بچہ, اس کی آدھی کھائی ہوئی لاش ایک کتے کے منہ میں تھی, تو یا اس کا بازو کتے کے منہ میں تھا, تو معلوم چلا کہ یہ بچہ یہاں مرا ہوا پڑا ہے. یہ ہے معاشرہ سر. اور اس لیے یہ معاشرہ اس لیے ہے کہ ہم نے تو یہ سنا تھا نا کہ اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی معمولی سا واقعہ بھی ہوتا ہے تو جو ایوان شاہی ہوتا ہے اس میں کھلبلی مچ جاتی ہے, مگر ایسا نہیں ہے. ہمارے ایوان شاہی جہاں پر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کا عوام سے کوئی تعلق ہی نظر نہیں آتا. بالکل, میں اس کے اوپر بات یہیں پر آپ کو لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ بات یہ نہ پہلا واقعہ ہے نہ یہ آخری واقعہ ہے, یہ سب جانتے ہیں روزمرہ کے واقعات ہیں. تصویر کا امپیکٹ آیا, میڈیا کیمپین چلی, مجرم کو کہا جا رہا ہے کہ پکڑ لیا, فائنلی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ مجرم ہے یا نہیں, اس کو ملزم ٹھہرائیں گے یا نہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کا اس کے اندر باقاعدہ ایک رول ہونا چاہیے, سول سوسائٹی کا رول ہونا چاہیے. اس کے اوپر اس کے لیے کیا کیمپین چلی ہے لوگوں کا دماغ ادھر سے ہٹانے کے لیے؟ کچھ پازیٹیو چیزیں سامنے آئی ہیں اس واقعے کے بعد, یا ابھی بھی معاشرہ جوں کا توں چل رہا ہے؟ اگر معاشرہ زندہ انسانوں کا معاشرہ ہونا تو ایسا واقعہ کافی ہوتا ہے, ایسا ایک واقعہ کافی ہوتا ہے. میں نے پچھلے 10 سال میں یہاں یورپ میں رہ کے چیزیں سیکھی ہیں, اور وہ یہ کہ جب کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے تو یہ وہ قومیں ہیں کہ پھر یہ طے کر لیتی ہیں کہ ویسا دوبارہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی حالیہ مثال یہ ہے کہ پچھلے سال غالباً ہیمبرگ میں جب G20 اجلاس ہوا تو وہاں ہنگامے ہوئے, وہاں پر کافی توڑ پھوڑ ہوئی, کچھ لوگ زخمی ہوئے, کئی درجن افراد کو گرفتار کیا گیا. لیکن اس کے بعد جب بون شہر میں ماحولیاتی کانفرنس ہو رہی تھی تو اس معاملے پر جو عالمگیریت کے خلاف ہیں وہ زیادہ بڑا احتجاج کر سکتے تھے, زیادہ توڑ پھوڑ ہو سکتی تھی. لیکن یقین کیجئے کہ وہ جو ہیمبرگ کا واقعہ تھا اس سے جرمن سبق سیکھ چکے تھے. ایسا واقعہ نہیں ہونے دیا گیا. اچھی اور زندہ قوم وہ ہوتی ہے جب ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو وہ قسم کھا لیتی ہے کہ اب دوبارہ یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. زینب کی قربانی, زینب کا یہ حادثہ, زینب اس بچی کی, چھوٹی سی معصوم بچی کی جان, اس کی حرمت اور اس کی قدر تو صرف اس وقت ہو سکتی تھی کہ جب یہ معاشرہ طے کر لیتا کہ آج کے بعد اس معاشرے کے کسی زینب کے ساتھ اب یہ واقعہ نہیں ہو سکتا. مگر عاطف توقیر صاحب, یہ جب ہوتا, آپ دیکھیں پولیس کا رویہ کیا تھا جب انہوں نے اس بیچاری کی مظلوم کی لاش کو فائنڈ آؤٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں جشن منایا کہ ہم نے لاش ڈھونڈ لی, اور کہا 10,000 روپے ہمیں رشوت کے طور پہ دو, چائے پانی کے مانگے گئے اس کے چچا سے. آپ رویہ دیکھیں ذرا. یہ رویہ یہ تو معلوم ہے ہمیں, یہ رویے تو ہم نے 70 سال میں یہی دیکھا ہے نا. یہ 70 سال سے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک, کیونکہ ہم نے کبھی قوم نہیں بنائی ہے, ہم نے ایک افراد کا ایک مجمع بنا لیا ہے. ہم نے کچھ جذباتی نعرے سیکھ لیے ہیں اور وہ بے شرمی کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ وہ نعرے ہم بار بار جو ہے وہ سنا دیتے ہیں, لگا لیتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی قوم جب تک نہیں ہوگی, جب تک ہم اپنے ان حادثات سے سیکھیں گے نہیں, اس وقت تک. دیکھیے میں نے پچھلی دفعہ جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ آرمی پبلک سکول تک کا واقعہ, آرمی پبلک سکول تک کا جو واقعہ ہے میرے خیال میں کافی تھا نہیں, لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ وہاں تک بھی کیوں پہنچی بات, یعنی وہاں تک بھی بات کیوں پہنچی تھی؟ اس لیے پہنچی تھی کہ جب گرجا گھروں میں حملے ہو رہے تھے تو آپ چپ تھے. اس لیے ہو رہی تھی کہ جب امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے تھے تو آپ چپ تھے. اس لیے ہو رہی تھی کہ جب ہزارہ برادری پر حملے ہو رہے تھے تو چپ تھے. اس لیے ہو رہی تھی کہ جب درگاہوں پہ حملے ہو رہے تھے تو چپ تھے. تو پھر اس کے بعد ایک سانحہ ہونا تھا. تو اس سانحے کے بعد اگر آپ کی روح, آپ کی دماغ جھنجھوڑا جا رہا ہے تو یہ بات باعث شرم ہے کہ آپ نے ایک سانحے کا انتظار کیا تھا. اگر آپ وہ نچلے جو سانحے تھے, جو چھوٹے سانحے تھے, انہیں سنجیدہ سانحہ سمجھتے تو یہ بڑا سانحہ نہیں ہوتا. پھر آرمی پبلک سکول کے سانحے کے بعد بھی ہم نے وہ اے پی سی بھی ہو گیا, وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو گئی, وہ جو ایکشن پلان تھا وہ بھی ہو گیا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ زیرو. ہم نے نفرت انگیزی نہ روکی,
اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس سانحے سے بھی سبق نہیں سیکھا. وہ جذباتی معاملے یا نعرے کی طور پر بیچ تو دیا گیا. توخیر یہاں پر پالیسی شفٹنگ کا بھی ایشو ہے. جب تک پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ان کی پالیسیز ہیں, جب تک پالیسی شفٹ نہیں ہوتی, وہ جو ہے وہ بعض دہشت گردوں کو گڈ اور بعض کو بیڈ کرنے کا جو سلسلہ ختم نہیں ہوتا. دہشت گرد ہوتا ہے, چاہے وہ جیسا بھی ہو, چاہے آپ کے لیے کام کر رہا ہو, کل وہ دوسرے کے لیے کرے. تو جب تک یہ پالیسی شفٹ نہیں ہوتی, جب تک لال مسجد کا مولوی پکڑا نہیں جاتا, جب تک جنوبی پنجاب کے اندر دہشت گردوں کی نرسریاں آباد رہتی ہیں, وہ ختم نہیں کی جاتی, جب تک یہ واقعات ہم نہیں کہہ سکتے کہ معاملہ جو ہے وہ کوئی بھی ایکشن پلان کبھی پاکستان میں کامیاب ہو سکے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی قوم کے لیے ایک سانحہ, یعنی بڑی قوم وہی ہوتی ہے جو سانحات سہنے کے بعد پھر دوبارہ یہ طے کر لیتی ہے کہ ویسا سانحہ. دیکھیں نا امریکہ میں 9/11 کا واقعہ, اس کے بعد پھر 9/11 جیسی انٹینسٹی کا واقعہ نہیں ہونے دیا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے میڈرڈ میں, ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, پھر اس سطح کی دہشت گردی کا واقعہ دوبارہ نہیں ہو سکا. لندن میں 7/7 کے جو 2005 کے واقعات تھے, کیوب حملے, اس کے بعد اس سطح کی دہشت گردی نہیں ہونے دی گئی. پھر بات یہ ہے, اور یہی تو روکنا ہی تو اہم معاملہ ہے. فرانس میں جائیے, وہاں پر جو نیس کا اور پیرس کے حملے تھے, اس کے بعد فرانس میں سیکیورٹی کے بالکل ڈفرنٹ ارینجمنٹس کر دی گئی ہیں. برسلز میں ایئرپورٹ کی سیکیورٹی اور دیگر علاقوں کی سیکیورٹی بالکل ڈفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کی جا رہی ہے. قوانین تبدیل کیے جاتے ہیں, رویے تبدیل کیے جاتے ہیں, بچوں کی تعلیم میں تبدیلی لائی جاتی ہے. اس پورے معاشرے کا جو میڈیا ہے وہ ساتھ دے رہا ہوتا ہے, ایک پورا آرگن کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. میں اسی خبر کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ایسی خبر آئے کہ کچھ تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی, مگر یہاں پر تو نتیجہ وہی ہے, وہی مایوس کن صورتحال ہے کہ کچھ بھی تبدیلی نہیں ہے. صرف اس پہ خوش ہو رہے ہیں, پورا میڈیا بتا رہا ہے, ریٹنگ کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ زینب کا قاتل پکڑا گیا. اور وہ میں تو بتا رہا ہوں نا کہ زینب کا واقعہ بھی میڈیا اس کو اگر ہم یہ پبلک پریشر نہیں ہوتا, اس کے بعد اور واقعہ میں سوراب کوٹ پہ ہوا. میں اس وقت پروگرام ہی کر رہا تھا تو میرے گیسٹ نے بریکنگ دی کہ ابھی خبر آئی ہے سوراب کوٹ سے واقعہ ہوا, اسی وقت بھی ہوا تھا. جی بتا رہا ہوں نا کہ یہ واقعات تو ہماری روزمرہ کا ہے, کیونکہ یہ واقعہ پھیل گیا تھا اور میڈیا کو معلوم چلا کہ اس سے پیسے بن سکتے ہیں, تو اس کا فائدہ اٹھایا گیا. ہاں, فائدہ اس فائدہ اٹھانے کے چکر میں عوام کا فائدہ کم از کم یہ ہو گیا کہ یہ ایک معاملہ تھا جو ہائی لائٹ ہو گیا. لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے نا کہ یہ زینب صرف معاملہ نہیں ہے, وہ بڑی محترم, بڑی پیاری سی بچی ہے, چھوٹی, ہماری بیٹی, ہماری اپنی بیٹی, ہماری اپنی بہن کی طرح ہے. لیکن اس سے بڑا آگے جائیں تو وہ دیکھیں گے کہ قوم کے بے شمار زینب نما بچے ہیں, بہت سارے. اور بچے کیا, بچیاں کیا, وہاں پر تحفظ نام کی چیز نہیں ہے بچوں کے لیے, اور وہ معاشرہ بچوں کے لیے مناسب معاشرہ نہیں ہے. بلکہ بچے کیا, عاطف توقیر صاحب, آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں, آپ یقین کریں کوئی بالغ ایڈلٹ, کوئی خاتون جا کے تھانے سے اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں تب کی بات ہے. تھانے تک بھی. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ خواتین جب گھر سے نکلتی ہیں, وہ سڑک ہو, گلی ہو, چوراہا ہو, وہ جامعات کی طرف بچیاں جا رہی ہوں یا دفتر میں کام کر رہی ہوں, ہر کونے پر گندی نگاہیں ان کا تعقب کر رہی ہوتی ہیں. ہر موڑ پر انہیں گندے جملے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں. یہ معاشرے کا وہ, اور مزے کی بات ہے کہ وہی شخص پھر آئے گا اور وہ جب بیٹھے گا کمپیوٹر اسکرین کے سامنے فیس بک پر, وہ لکھے گا جی کہ بہت بری بات. یعنی ہم ایسے مطمئن منافق ہیں علی کہ اس کی مجھے یاد ہے کہ میں کراچی میں تھا اور میں ایک پروگرام کر رہا تھا ریڈیو پہ, اور اس پروگرام کا عنوان تھا کہ ہم ٹریفک سگنل کیوں توڑتے ہیں. اس بیچ میں 2 گھنٹے کے پروگرام میں مجھے کوئی 30-35 کالز آئیں, اور وہ ظاہر 30-35 ہی لے سکتا تھا, باقی کالز پتہ نہیں کتنی تھی. آف ایئر بھی بہت ساری کالز تھیں, تو بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی اور ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ سگنل توڑنا بری بات ہے. اور میں خود سے سوال پوچھ رہا تھا کہ صاحب, یہ اگر سگنل توڑنا سب کے نزدیک بری بات ہے تو یہ توڑتا کون ہے؟ کون توڑتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ, یہ ہر شخص اس کو کہہ رہا ہے کہ جی غلط واقعہ ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جب وہ سڑک پر نکلے گا, وہی کام کرے گا, دیکھے گا, کوئی بچی دیکھے گا تو نگاہ اس کی ویسی ہی ہوگی. اچھا, یہ تو معاشرے کا ایک رخ ہے. ایک اور بہت بڑی مشکل پاکستان میں ہے, جو کہ پاکستان کو لگتا ہے کہ پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے, جو نقیب اللہ کا معاملہ ہے. اور خالی نقیب اللہ کا بھی معاملہ ویسا ہی ہے کہ وہ ہائی لائٹ ہو گیا.
اور اس کے اوپر شور مچ گیا. قبائلی عمائدین کراچی پہنچ گئے, سوراب گوٹ بند ہو گیا, تمام اور قبائل آ گئے, کالے پرچم لہرانے لگے, وہاں پر ایک آفت مچ گئی. نقیب اللہ کا معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا. مگر نقیب اللہ جیسے ہزاروں بے گناہ شہری جن کی بات ہی نہیں ہوتی, جن کو انہی پولیس آفیسرز نے ایک آدمی نے 150 لوگ مارے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے کہ وہ حتیٰ کہ جس کو قتل کیا گیا اس کو مجرم ثابت کرتے کہ بھائی جسٹیفیکیشن ہوتی کہ جی صحیح ہم نے جو بھی انکاؤنٹر تھا یا کچھ تھا ایسا سیریس دہشت گردی ہو رہی تھی, حالانکہ قانونی تقاضوں سے جو ہے وہ تو عدالت کا کام ہے کہ وہ سزا دے. مگر وہاں پر اتنا بڑا پولیس آفیسر وہ مفرور ہو گیا, دبئی جاتے ہوئے ان کو آف لوڈ کیا گیا. آپ دیکھیں نقیب جو تھے وہ ماڈلنگ وغیرہ کوئی تصاویر وغیرہ اپنی اپلوڈ کیا کرتے تھے فیس بک پر, ان کے 20-25 ہزار فالوورز تھے. جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ان کے فالوورز کی طرف سے وہ تصاویر مسلسل سوشل میڈیا پر بھیجی گئی ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک میڈیا پریشر جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہوا ہے. اور ہمارے یہاں تو یہ نا کہ جب کوئی تصویر اس طرح کی آتی ہے تو اس کو آپ ایک مردہ شخص کی تصویر اور ساتھ میں اس کی بڑی دلکش سی تصویر بال لہراتے ہوئے یا کسی حسین لباس میں یا وہ پیلے رنگ کی ایک پگڑ باندھے ہوئے, تو جب یہ تصاویر گئی ہیں تو ہمارے یہاں شوق ہے نا کہ وہ آپ شیئر کر دیتے ہیں, تو شیئر ہوتی چلی گئی تصویریں اور اس طرح سے یہ وائرل ہو گئی اور اس طرح سے یہ واقعہ بھی سامنے آیا ہے. لیکن سوال پھر وہی ہے, بات یہ ہے کہ ٹی وی پر بھی اس واقعے کے بعد راؤ انوار صاحب سے جب گفتگو کر رہے تھے صحافی, تو یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کون ہیں کہ آپ نے اس طرح کا یہ واقعہ کیا یا اس طرح کسی شخص راؤ انوار کے پیچھے سوال یہ سیاسی ہاتھ کون سے ہیں, کچھ اس بارے میں کہہ پائیں گے آپ؟ وہ اس پہ بھی بات کرتا ہوں, لیکن ان سے صحافی سوال یہ کر رہے تھے کہ مجرم تھا کہ نہیں تھا. یہ بدقسمتی ہے, یعنی مجرم تھا تو ٹھیک کیا آپ نے, حالانکہ کیا اتھارٹی ہے, آپ کورٹ لے جائیں نا یا کورٹ ختم کر دیں, پھر ترازو اتار لیں سپریم کورٹ کے سامنے سے, ترازو اتار لیں آپ. قانون کی بنیادی جو کسی بھی دنیا کے تمام قوانین اور خاص طور پر انٹرنیشنل لا کے اندر آنے والے تمام قوانین میں لکھا ہوا ہے کہ جو ملزم ہے, ملزم اور مجرم میں فرق رکھیں گے. فرق ہے, ملزم کو ہم اس وقت تک معصوم سمجھیں گے جب تک اس پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا. صحیح. An accused should be treated innocent until proven guilty. یہ لا کا ایک بنیاد ہے. اس لیے ہاں اگر کوئی شخص ریزسٹ کر رہا ہے, اس کے پاس ویپن ہے, ریزسٹ کر رہا ہے اور ریزسٹنس کے اندر پولیس کے اس کا جھگڑا ہوتا ہے اور اس طرح مارا جاتا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی ہم نے تو یہ دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں کہ ہتکڑیاں لگی ہوئی لوگوں کو گولیاں مار دی گئی. اور آرگیومنٹ یہ ہے ہمارے ہاں, آرگیومنٹ یہ ہے کہ چونکہ جی عدالتیں کمزور ہیں, چونکہ جی عدالتوں سے لوگ بچ جاتے ہیں, اس لیے پولیس کو وہیں فیصلہ کر دینا چاہیے. تو عدالت رکھی کیوں ہے پھر اتار دیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں بار بار کہ سپریم کورٹ کے سامنے سے ترازو اتار دیں, ختم کریں. بالکل, اگر یہی بات ہے اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ عدالتیں مضبوط کی جائیں, یہ نہیں کہا جائے گا کہ قوانین میں سکم ختم کیے جائیں اور جو جرم کرے اس کے لیے یہ پروسیس جو خراب ہے ہمارے ہاں اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ عدالتوں سے جو مجرم ہیں انہیں سزا مل سکے. یہ نہیں کہا جائے گا. ہمارے یہاں کہا جائے گا کہ جی فوج کے لوگ جہاں آپریشن کر رہے ہیں یا پولیس کے لوگ اگر کہیں کاروائی کرتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے کہ یہ جرم ہے, تو ہمارے یہاں ہم نے دیکھا نہیں سڑکوں پر ایک تو مشال کا واقعہ آپ کے سامنے, بالکل, اس کے بعد بھی مشال کے واقعے کے بعد بھی جو ٹی وی پر جو ڈیبیٹ تھی وہ یہ نہیں تھی کہ کیوں مارا آپ نے, بلکہ یہ ڈیبیٹ تھی کہ اس نے تو ایسا کہا نہیں تھا پھر کیوں مارا آپ نے. یعنی اگر کہے تو سر عام مار ڈالیں, اگر اس نے کہا ہوتا تو یہ آپ ہی عدالت سڑک پر لگا لیں اور یہ طے کر دیں کہ جی مار دینا. کس نے حق دیا ہے؟ حالانکہ اس ملک میں توہین مذہب اور توہین رسالت کے حوالے سے ایک سنگین سخت قسم کا قانون موجود ہے. اس قانون پر کسی شخص کو تحفظات ہیں, کوئی ٹھیک سمجھتا ہے کوئی ٹھیک نہیں سمجھتا, وہ بالکل ایک الگ ڈیبیٹ ہے. قانون کی موجودگی جب قانون موجود ہے تو اس قانون کے تحت ہی سزا دی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یا میں سڑک پر یہ فیصلے کرنا شروع کر دیں. بالکل صحیح ہے, مگر یہاں پر ایک نقطہ ہے میرا, یہاں پر ایک نقطہ ہے, کیوں ہوتا ہے یہ, کیوں ہوتا کیوں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ
मौलवियों में से वो हजरात जो कि नाम निहात लीडर बने हुए हैं, जब वो कानून अपने हाथ में लेते हैं और रोड पर धरने देते हैं और बैठते हैं और खुद लोगों के कत्ल के फतवे देते हैं, उनको मीडिया भी कवरेज देता है, हुकूमती अहलकार भी, बड़े बड़े वज़रा भी जाकर उनसे मुज़ाकरात करते हैं, तो आप खुद शय दे रहे हैं, सरकारी तौर पर शय दे, उनको जो शय दी जा रही है कि आप ठीक कर रहे हैं, तो फिर कानून को पूछेगा यहाँ कौन? जी ना, देखिए मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हैं, जो मुश्तइल हुजूम और जत्थे हैं, जब ये कोई कार्रवाई कर रहे होते हैं, ये कोई एहतजाज कर रहे होते हैं, तो वो कवर करता है। अगर आपने गौर किया होगा, एक टर्मिनोलॉजी है हमारे यहाँ, मोमबत्ती माफिया, यानी जो शख्स पुरअमन एहतजाज कर रहा है, वो मोमबत्ती माफिया, जो मोमबत्ती जलाता है, वो मोमबत्ती माफिया है। और जो शख्स, मुझे याद है जब मैं कराची में था और लोड शेडिंग के बड़े वाव चल रहे थे, तो एक दफा मैं एक लोड शेडिंग के एहतजाज को कवर करने के लिए लाइंस एरिया की तरफ गया, तो वहां बहुत सारे लोग थे जो बैंकों के दरवाजों पर वो जो शीशों के दरवाजे वो तोड़ रहे थे और सड़कों पर आग लगा रहे थे टायरों को, और शोर मचा हुआ था, और वो जो है वो पत्थरों कर रहे थे गाड़ियों पर भी, आती जाती गाड़ियों पर। तो वहां पर कई लोगों से मैंने पूछा, भाई आप ये लोड शेडिंग के मामला पर आप बात करें, तो उनको मालूम नहीं था जो उसमें शरीक थे। मैंने कहा जी कैसे आ गए आप? तो कह रहे जी दोस्त लाए थे तो हम भी आ गए। यानी मामला यह है कि वो एक्टिविटी के तौर पर वो काम कर रहे थे। तो एक तो मामला यह है कि हमारे यहाँ मीडिया को चाहिए कि वो पुरअमन एहतजाज जो हो उसे प्रॉपर तरीके से उसे जगह दे, और इस तरह के एहतजाज को बिल्कुल जगह ना दे, ताकि ये जो रवैया बन गया है कि पुरतशद्दुद मुजाहरे करेंगे, लोगों को मारेंगे, चीजें तोड़ेंगे, दो इस्तिलाह मेरी समझ में नहीं आई आतिफ तौकीर साहब, दो इस्तिलाह मेरी समझ में नहीं आई। आप भी वहीं काम करते थे, मैंने भी आपके साथ वहीं पे काम किया, एक जगह पे भी किया, मुख्तलिफ चैनल्स में भी हमने सब रवैये देखे हुए हैं, सारा साथ रहा है हमारा। एक तो ये इस्तिलाह मुश्तइल हुजूम, यानी मुश्तइल अफराद, नामालूम अफराद, ये 21वीं सदी में क्या नामालूम अफराद की कोई गुंजाइश देखते हैं आप? मुश्तइल अफराद, नामालूम अफराद तो देखिए ना, बड़ा वो टेक्निकल एक जुमला है जिसमें आप कह के बच जाते हैं। हालांकि अफराद मालूम नहीं होते, नामालूम नहीं होते, अफराद तो मालूम है हमें। बात यह है कि अब तो कैमरे भी मौजूद हैं, अब तो आपको आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास टेलीफोन की पूरी तफसील भी मौजूद होती है। जिस तरह कसूर का ज़ैनब का वाकया है, बड़ी आसानी से हो सकता था कौन कौन से लोगों ने इस वक्त कितनी कॉल्स की हैं, कहाँ कॉल्स हुई हैं, क्या हुआ है, वो सारा कुछ देख सकते थे आप, कैमरा फुटेज भी आपके पास मौजूद थी। इसी तरह जो रियासत है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि जुर्म कोई भी होता है उसका एक निशान जरूर होता है, उस निशान से उस जुर्म को पकड़ लिया जाता है। बड़ा आसान है, अगर रियासत पकड़ना चाहे, किसी जुर्म को रोकना चाहे तो रोक लेती है। मसला फिर मैं बता दूं, हमारे यहाँ एक सियासी एक इलीट है, हमारे यहाँ मिलिट्री एक इलीट है, और हमारे यहाँ मुल्ला एक इलीट है। ये जो इनकी इलीट है, आम मौलवी तो खैर ज़ाहिर है वो बेचारा क्या कर रहा होता है, या आम फौजी को तो कोई उसकी पॉलिसी साजी काम नहीं है, या आम पुलिस का सिपाही जो है वो तो एक खास उसी रवैये पर, एक खास डगर पर चल रहा है, वो 10 रुपए 5 रुपए बनाने वाला जो एक मामला है। लेकिन जो एक इलीट है सियासतदानों की भी, जो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए पूरी कौम के मफादात पर सौदा करने को तैयार होते हैं, उसी तरह एक मिलिट्री इलीट है जो एक मुसलसल गलत जहद पर पाकिस्तान को डाले हुए है, और मुल्ला है जो हमेशा से इस हेजेमनी को कायम रखने में अपने अपने वक्त के हुक्मरानों के साथ खड़ा रहा है। ये तमाम ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपको हर मामले में सबसे आगे नजर आएगा। यानी मुल्क में जहां पर भी कोई सानेहा हुआ है, कोई वाकया हुआ है, कोई जुर्म हुआ है, उसके पीछे ये ट्रायंगल आपको बेवास्ता या बिला वास्ता नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अभी जैसे राव अनवार का मामला है, आपको मालूम है कि सूबाई हुकूमत सिंध की राव अनवार का साथ देती रही है। मलीर का इलाका है, वहां पर लैंड जो माफिया है उनके सपोर्ट में ये आतिफ तौकीर साहब, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, मैं उनकी तर्जुमानी कर रहा हूं कि लोग कह रहे हैं, मैं आपसे इसको कंफर्म करना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं, साफ साफ कह देता हूं कि लोग कह रहे हैं कि जरदारी साहब का खास आदमी पीपल्स पार्टी का राव अनवार के ऊपर हाथ है। क्या ऐसा है? देखिए इसलिए ऐसे है ना कि आपके पास एक, देखिए ये भी तय करना तो अदालत का काम है, लेकिन एक एविडेंस भी होते हैं ना आपके पास। जो सर्कमस्टेंसेस हैं इस पूरे राव अनवार साहब के, वो आपको दिखाई देंगे इस तरह से कि जब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो सूबाई हुकूमत ने इन्हें रीइंस्टेट किया है, सूबाई हुकूमत ने इन्हें वापस लगाया है। और इसके लिए जाहिर है एक दफा तो वजीर आला ने भी इनको वो हटाया था, सिंध के वजीर आला ने इनको हटाया था, लेकिन फिर ये वापस अपनी जगह पर आ गए। तो पॉइंट आउट तो यही कर रहा है ना कि इनके पीछे एक ज्यादा बड़ी पॉलिटिकल
کوئی شخصیت ہے. ابھی کیا دیکھتے ہیں ابھی آپ, کیا ان کے ساتھ بھی قانونی کارروائی ہو پائے گی یا بااثر طبقہ ہمیشہ بااثر ہی رہے گا, جس کے ہاتھ میں سرکار نے وردی پہنا دی, بندوق دے دی جس کو, وہ جس کو چاہے مار ڈالے, چلتا رہے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں کچھ؟ کیونکہ نقیب اللہ والے معاملے پر پیچھے ایک خوف اور بھی ہے, وہ ایک عام آدمی نہیں ہے, وہاں پیچھے محسود قبائل کا بھی پریشر ہے, وہ بھی ڈرتے ہیں کہیں حملے نہ شروع کر دیں وہ. تو اس معاملے میں راؤ انوار اپنے جو ہے وہ دام میں آئیں گے یا نہیں؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں نا, پاکستان میں نا سیاستدان بڑے چالاک ہیں. جو پل کے سیاستدان کیا, پاکستان میں پوری ایلیٹ, جو ملٹری ایلیٹ ہے یا جو سیاسی ایلیٹ ہے, جو ملا ایلیٹ ہے, اسے پتا ہے کہ قوم کی یادداشت بڑی کمزور ہے. ہماری جو یادداشت ہے اس کا دورانیہ کوئی 2-4 دن 5 دن ہوتا ہے. زیادہ کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو 1 ہفتہ ہو جاتا ہے, 1.5 ہفتہ ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ ہم واقعات یاد نہیں رکھتے, ان کی انٹینسٹی ایک دم گر جاتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آرمی پبلک اسکول کا واقعہ تھا, اتنا بھیانک واقعہ تھا کہ میں یہاں پر مجھے یاد ہے کہ بون میں ایک جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے یونیورسٹی میں, تو ہمارا ایک جرمن دوست آیا اور اس نے آ کے مجھے کہا کہ آپ کے یہاں ایک اسکول میں داخل ہو کے دہشت گردوں نے 150 کے قریب بچوں کو مار دیا ہے. اور پھر اس نے ایک جملہ مجھے کہا, اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو مڈل ایجز کے اندر بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. تو اس سطح کا بھیانک واقعہ تھا وہ, لیکن اس کے 1.5 ہفتے 2 ہفتے بعد عمران خان صاحب نے شادی کر لی تھی. پوری میڈیا پر آرمی پبلک اسکول کا ذکر نہیں تھا, عمران خان کی شادی کا ذکر تھا. اسی طرح ہمارے ہاں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ ہفتہ 1.5 ہفتے کے بعد وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نقیب کے معاملے کو جب تک اس پر بات کی جائے گی, جب تک کوئی دوسرا بڑا واقعہ نہیں ہوتا اور ادھر میڈیا شفٹ ہو جائے گا؟ جی, وہ واقعہ ہو جائے گا, کیونکہ واقعات تو پاکستان میں تو ہر روز ہی ہو رہے ہوتے ہیں. صرف کسی واقعے کو ہائی لائٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, وہ ہائی لائٹ کر دیا جائے گا. اسی لیے اس وقت راؤ انوار صاحب کو نکال دیا جائے گا باہر. جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو واپس آئیں گے اور اپنا کام دوبارہ شروع کر دیں گے. یہ میں ابھی آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ کا سمرائز کرتے ہیں آپ کی پوری گفتگو کو کہ ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے زینب والا واقعہ تھا, پہلے ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ اس کے اوپر کوئی حکومتی پالیسی ابھی تک سامنے نہیں آئی. سول سوسائٹی کا جو ریئیکشن ہے وہ صرف پرامن احتجاج تک ہے, ان کے بھی طرف سے کوئی ایسا پلان منصوبہ پیش نہیں کیا گیا کہ جو کہ ایک پروٹیکشن پلان ہو, جو کہ اسکولوں میں بھی کسی بھی سطح پر جو کہ لوگوں کو, پہلے پیرنٹس کو پھر بچوں کو گائیڈ کیا جائے. ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. بالکل نہیں آئی ہے, بالکل نہیں آئی ہے. اور یہ میرے خیال میں بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہم سب کو بہت مربوط طریقے سے کام کرنا پڑے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس کے لیے ریاست کو اپنی, والدین کو اپنی, اور اسکولوں اور معاشرے کو اپنی اپنی ذمہ داریاں وہ متعین کرنا ہوں گی, اور پھر ان ذمہ داریوں کا احاطہ کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں. اس واقعے کے بعد بھی نہیں ہے, اس مجرم کو پکڑے جانے کے بعد بھی نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکر گزار ہیں, بہت مشکور ہیں, بہت ممنون ہیں جناب عاطف توقیر صاحب, آپ نے جرمنی سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور اپنی بہترین رائے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. شکریہ, آداب. السلام. جی ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے, جرنلسٹ بھی ہیں آپ, دانشور بھی ہیں, جناب عاطف توقیر صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آپ نے اس معاشرے کی, اس مردہ معاشرے کی عکاسی کی جس کو ہم بار بار زندہ قوم کہتے ہوئے نہیں تھکتے. میں بھی اسی قوم کا فرد ہوں, آپ بھی اسی قوم کے, متعدد ناظرین میرے اسی قوم کے فرد ہیں. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں پر اگر بچوں کی زندگیاں محفوظ نہیں, جہاں پر ہماری ماؤں بہنوں کی عزت محفوظ نہیں, تو ہم اس کو زندہ معاشرہ تسلیم نہیں کریں گے. کسی کو برا لگتا ہے تو لگے, مگر جو حقیقت ہے, جو سچ بات ہے, وہ بانگ دوہل کہنی چاہیے. ہم زندہ اور اس کو جو ہے پائیدار ایک صحت مند معاشرہ جب تسلیم کریں گے جب ہم کو حکومت کی طرف سے ہماری دہلیز پر انصاف ملے گا. یہی میں پروگرامز کر رہا تھا, کوئی ہمارے ساتھ گیسٹ تھے, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 19 لاکھ کیسز جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کورٹ اور کچہریوں میں, اور لوگ منتظر ہیں, اور کیسز کی پیشیاں بھگتاتے بھگتاتے دنیا ہی سے چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کیس زمین اور جائیداد کا کوئی عدالت میں پھنس جائے تو پھر آپ کو یا تو عمر نوح کی دعا مانگنی چاہیے, یا پھر آپ منتظر یہ رہے کہ آپ کا پوتا جو ہے وہ کم از کم اس کا رزلٹ دیکھے گا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں تو وہ فیصلہ ہونے والا نہیں. جہاں پر انصاف کی فراہمی کا یہ حال ہو, وہاں پر پھر جرگے سسٹم, دوسرے سسٹم, میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, کوئی میری بات کا ذرا سا بھی غلط مطلب نہیں لے. میں تو عدالت کے ہی نظام کے اوپر بلیو رکھتا ہوں, اور وہی ہونا چاہیے, عدالت ہی نے کام کرنا چاہیے. مگر چونکہ عدالتیں ویک ہے, اس لیے لوگوں کو جسٹیفیکیشن
جسٹیفیکیشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جی عدالت سے انصاف نہیں مل رہا ہے، اس لیے جو ہے وہ فلانی مسجد کے اندر گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر خود ہنٹر مارے جا رہے ہیں، فلاں جگہ پر جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنے کام کیے جا رہے ہیں۔ اب سیاسی تنظیموں کے آفیسز کے اندر بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے، مگر جو میں کہہ رہا ہوں بعض لوگ جو کہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے وہ میری بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے کہ پولیس اسٹیشن نہیں جاتے لوگ، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ پولیس کے رویے کا کہ وہاں پر صرف ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ہزاروں روپے دینے پڑیں گے، اور اس کے بعد پولیس ایف آئی آر کٹوانے والے کو ہی اتنا تنگ کرے گی کہ وہ عاجز آ جائے کہ اس نے ایف آئی آر کیوں کٹوائی تھی۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بااثر سیاسی پارٹیوں کے دفتروں میں جاتے ہیں اور وہاں اپنی شکایت درج کراتے ہیں کہ وہاں پر وہ بلائیں گے، ان کے گنڈے ان کو بلا لیں گے اور وہیں پر وہ ڈرا دھمکا کے مسئلے کو آپ کے 2 منٹ میں سولو کر دیں گے۔ نہ پولیس نہ عدالت، کوئی جھنجٹ نہیں، کوئی ہیڈک نہیں، کوئی حیصل نہیں۔ جہاں پر معاشرہ اس ڈگر پہ چل رہا ہو اس کو ہم ایک زندہ اور صحت مند معاشرہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی ہم نے اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، ہمارا دل اور ضمیر بھی مردہ ہو گیا اور ہم ایک زندہ لاش کی مانند ہیں اگر ہم اتنا بڑا جھوٹ جو ہے وہ بولیں اور اس کو جو ہے وہ اور لوگوں کو بھی چاہیں گے وہ بھی کہیں۔ مگر اصول کی بات تو یہ ہے کہ جو حق ہو، جو سچ ہو، جو کھری کھری بات ہو وہ دو ٹوک کر دینی چاہیے۔ تو ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو زندہ معاشرہ بھی کہیں اور اس کو صحت مند معاشرہ بھی کہیں۔ ہمارا معاشرہ مردہ ہو چکا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی ہماری ہیریٹیج، ہماری تہذیب، تمدن، تمام چیزیں جو ہیں وہ داؤں پر لگی ہوئی ہیں۔ اس کے کیا محرکات ہیں، کیا لوگوں کو اب انصاف کی توقع ہونی چاہیے، کیا انصاف مل سکے گا، اس کے اوپر ہم اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سی بریک کے اوپر، بریک سے واپس آئیں گے، آپ کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ سے جو ہے وہ ملی جھولی آ رہی لیں گے، کیونکہ اس میں سیاسی موضوع بھی چھڑ گیا ہے کہ جی راوت وار صاحب جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے معاملات کیا ہیں، کتنے لوگ ہماری اس بات سے ایگری کرتے ہیں اور کتنے لوگ ہماری اس بات کو ڈس اون کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری بات نہیں تھی، ہم نے جو لوگوں کی پیچھے سے رائے ہیں اور جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ اس کے تناظر میں اپنے مہمان سے سوال کیا۔ بہرحال جو ہے وہ ہم اس رائے کا انتظار کریں گے۔ فی الحال جا رہے ہیں ہم ایک مختصر سی بریک پہ ہیں۔